اہل لغت کے نزدیک عرب اور اعراب کے معنی فصاحت اور زبان آوری، خوش بیانی اور زبان دانی کے ہیں، کیونکہ اہل عرب اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان آوری اور خوش بیانی کے سامنے ساری دنیا کو ہیچ اور کم تر سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے خود کو اسی احساس تفاخر میں ڈوب کر عرب اور دنیا کی دوسری زبانیں بولنے والی اقوام کو عجم یعنی گونگا کہہ کر پکارا، اور عجیب سے احساس برتری میں مبتلا رہے۔ بعض علماء اور محققین کے نزدیک عرب کا ایک معنی سامی زبانوں میں دشت اور صحرا کے ہیں، کیونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت اور صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے ان ممالک کے مجموعے کو عرف عام میں عرب کہا جاتا ہے۔ عرب کا محل وقوع عرب ایک ایسا جزیرہ نما ہے جس کے جنوب مغرب میں بحیرہ احمر، جنوب میں خلیج عدن، جنوب مشرق میں بحیرہ عرب، شمال مشرق میں خلیج فارس اور شمال میں ملک عراق اور شام ہے۔ ہندوستان اور عرب میں بحیرہ عرب حائل ہے۔ سرزمین عرب اپنے رقبے اور جغرافیائی حدود کے لحاظ سے تقریباً 33 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ ملک کے مختلف حصے اپنی اپنی خصوصیات کی وجہ سے منفرد اور ممتاز ہیں۔ یمن گل پوش وادیوں کا خطہ ہے۔ طائف کا پہاڑی سلسلہ شادابی و ہریالی کا اس طرح امین ہے کہ بر صغیر کی جنت نظیر وادیوں اور گل رنگ سویروں کو بھی رشکاتا ہے۔ حجر کی پتھریلی سنگلاخ اور بنجر زمین اور وسط عرب کا وسیع و عریض بے آب و گیا ریگستان کچھ ایسا ہولناک منظر پیش کرتا ہے کہ صحرائے اعظم افریقہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ غرض جزیرہ نما عرب کا ہر حصہ اور ہر خطہ اپنے اندر الگ جغرافیائی اور موسمی خصوصیات رکھتا ہے، اور اس کا ہر لمحہ موسموں کی رنگا رنگی سے عبارت ہے۔ ہر ساتھ قدرت کی ضیافتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جغرافیہ دانوں نے عرب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یمن، یہ خلیج عدن کی شمال اور بحیرہ احمر کے شرق سے ملا ہوا ہے۔ اس کی مشرقی جہت میں حضرموت، الشہر اور عمان واقع ہیں۔ اس کے شہروں میں سے صنعاء، عاصمہ اور نجران بہت مشہور ہیں اور عالمی شہرت کے حامل ہیں۔ یمن حضرموت، مہرت، شہر اور نجران پر مشتمل ہے۔ حجاز، یہ علاقہ یمن کے شمال مغرب اور تہامہ کے مغرب میں واقع ہے۔ متعدد وادیوں کا مجموعہ ہے جس کے درمیان جبل سرات کا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ کوہ شام سے شروع ہوتا ہے اور یمن میں نجران تک چلا جاتا ہے۔ اس میں 2 مقدس ترین جگہ مکہ اور مدینہ منورہ واقع ہیں۔ تہامہ، یہ نشیبی علاقہ ہے جو حجاز کے ساتھ ساتھ بحیرہ احمر سے نجران تک پھیلا ہوا ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے یہ یمن کی شمال مغرب اور حجاز کے مشرق میں واقع ہے۔ اس علاقے میں گرمی انتہائی شدید ہوتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو اور زمین لاوا اگر رہی ہو۔ ہوا چلنے کا ہنر کھو بیٹھتی ہے تو گرمی کی اس شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تشنگی ہونٹوں پر اگ آتی ہے۔ تہامہ کے لغوی معنی کی رو سے اس میں گرمی کی شدت اور ہوا کے رکے رہنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ نجد، یہ شمال کی جانب سے عراق، شمال مغرب کی جانب سے شام، مغرب کی جانب سے تہامہ اور حجاز اور جنوب کی جانب سے یمامہ سے ملا ہوا ہے۔ اس کی سطح مرتفع ہونے کی وجہ سے اسے نجد کہتے ہیں۔ بلاد عرب میں یہاں کی زمین زرخیزی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یمامہ، یہ نجد اور یمن کے درمیان واقع ہے، اسی وجہ سے اسے عروض بھی کہتے ہیں۔